حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 طرح کی عورتیں بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ وہ عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی 4 اشیاء کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال، حسب نسب، حسن اور دین کی وجہ سے۔ دنیا دار کو پالو، تمہارے ہاتھ خاک آلود کر دے گی۔ شادی کے بعد زندگی میں ایک نئی دنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اس نئے دور کو پرامن بنانے کے لیے، پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے صرف شوہر کا کردار اہم نہیں ہے، صرف بیوی کا کردار اہم نہیں ہے۔ اس نئی دنیا کو پرامن بنانے کے لیے اور خوشحال بنانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ یاد رہے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم ہوتی ہے۔ شوہر حکمران اور بیوی محکوم، لیکن اس کے الٹ کا خیال کبھی دل میں لائیے گا بھی نہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے، بیوی کو حاکم نہ بنائے، ہمیشہ شوہر ہی حاکم رہے۔ شوہر کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، شوہر کے احکامات کی پیروی کرنا، اس کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا، یہ کام ایسا ہے جس کے کرنے سے بیوی شوہر کی نظروں میں قابل عزت، قابل احترام بن جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے، شوہر کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا، اس کی مدد کرنا، شوہر کی عزت کرنا، یہ عمل ایسا ہے جو شوہر کی نظروں میں بیوی کو اعلیٰ مقام بخشتا ہے۔ شوہر کی نظروں میں بیوی قابل عزت اور قابل احترام بن جاتی ہے، اور دوسرا جنت میں بھی بہت بڑے انعام کی حقدار بن جاتی ہے۔ یہ عمل ایک بیوی کو انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ مولا کائنات کے پاس آیا، اس کی شادی ہوئی تھی، شادی کے دن ہی اپنی بیوی کو لے کر آ گیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائے، نئی شادی ہوئی ہے، بیوی میرے ساتھ ہے، یہ بھی آپ کی بات سماعت کر رہی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے مجھے بھی کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائے، اور ساتھ ہی میری بیوی کو بھی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ مولا کائنات نے ان دونوں کو نئی زندگی سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی کو پرامن اور خوشحال بنانے کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مولا کائنات ان کو یہ باتیں بتا رہے تھے۔ اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی بیوی ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے جائے گی، وہ کون سی عورتیں ہیں، کس طرح کی عورتیں ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 طرح کی عورتیں ایسی عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی، اور جنت میں ایسی عورت کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس راستے سے چاہے گی اپنی مرضی سے جنت میں چلی جائے گی۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو کہ میری بندی آ رہی ہے۔ ذرا سوچے اس روز، جس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی قیامت کا دن، جب ہر عورت کی زبان پر ہائے ہائے کی پکار ہوگی، تو یہ ایسی عورت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ 5 طرح کے عمل اپنانے والی عورتیں ہوگی۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورتیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب رمضان المبارک کے روزے آئے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر وقت نکال کر روزہ رکھنے والی عورت، یہ عورت بھی ایسی ہے جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت اور اپنی آنکھوں میں حیا رکھنے والی عورت، اپنی آنکھوں میں غیرت رکھنے والی عورت۔ معزز خواتین، آپ کی آنکھوں میں حیا کا ہونا لازم ہے۔ اگر آنکھوں میں حیا نہیں، شرم نہیں، تو ابھی تک تو ایک اچھی انسان بھی نہیں بنی، مسلمان بننا تو دور کی بات ہے۔ نمبر 4، فرمایا شوہر کی فرمانبردار عورت، شوہر کی تابع داری کرنے والی عورت بھی جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ہرگز باہر نہ نکلنے والی عورت۔ یہ 5 طرح کی عورتیں ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اے فرشتوں، یہ مومنہ عورتیں آ رہی ہیں،
یہ میری بلدیاں ہیں، ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائے۔ وہ ہے جو میری رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کیا کرتی تھی، یہ وہ ہے جو میری رضا کے لیے میرے حکم کی پیروی میں آ کر، رسول کی پیروی میں آ کر شوہر کی عزت کیا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلا کرتی تھی۔ اس طرح کی عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب اس دلہے نوجوان نے پھر پوچھا کہ حضرت بتائے وہ کون سی عورتیں ہیں جو قبر سے سیدھا جہنم میں چلے جائے گی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو عورت رمضان کے روزے نہیں رکھتی، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی، جو عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی عورت، ایسی عورت جس کی آنکھ میں حیا، غیرت، شرم کچھ نہیں اور احسان فراموشی کرنے والی عورت، اس طرح کی بدبخت عورتیں قبر سے سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کے لیے یہ بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری سے بچے۔ ناشکری ایک بری بیماری ہے، یہ عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ اس کی دنیاوی زندگی کو اجیرن بنا دے گی، بلکہ یہی عادت عورت کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے جہنم کا احوال دکھایا گیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی عورتیں تھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں تھیں جو زندگی میں اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی تھی۔ ان میں اکثریت ان عورتوں کی بھی تھی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی تھی، شوہر کی رضا اور منشا کے بغیر گھر سے نکلا کرتی، بے نمازی عورتیں تھیں، بداؤں سنگھار کر کے غیر مردوں کے سامنے جانے والی عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ تو معزز خواتین سامعین کرام، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ اس مقام کو پہچان کر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑے، روزے بھی رکھے، شوہر کی عزت و احترام کا دامن بھی نہ چھوڑے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے ہرگز نہ نکلے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر بنوان عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ گفتگو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل مورل ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔